اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو عمل ہے یہ سورۃ الضحیٰ کی زکوٰۃ کا عمل ہے۔ یہ عاملین حضرات بھی کر سکتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں عام حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کسی کا علاج کرنا چاہیں، پرانی سی پرانی کوئی بیماری ہو، پرانے سے پرانا کوئی آپ کا جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، محبوب کو تابعدار آپ نے بنانا ہو، کسی روٹھے ہوئے انسان کو آپ نے منانا ہو، تو اس کے سارے لوازمات آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام بھی اس کی برکت سے ہو جائے گا جو عاملین، جو پیران عظام کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، کوئی کر نہیں سکتا، کبھی ہوگا بھی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ فقیر آپ سے وعدہ کرتا ہے، اگر آپ نے 21 دن اس کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اس پہ توجہ کے ساتھ اس کا عمل کر لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام وہ ہوگا جس کا آپ ذہن سے بھی نکال چکے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ زکوٰۃ 21 دن کی ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس میں دو طریقے آپ کو بتاؤں گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کل نوچندی شروع ہو جائے گی، اور لوگ نوچندی بدھ والے دن شام کو جمعرات کی رات جو سٹارٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ میں جو عمل کرواتا ہوں وہ جمعرات والے دن جمعے کی رات کو شروع کرواتا ہوں، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اس کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ آپ اس کو کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں سے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ نوچندی اتوار والے دن، مطلب ہفتے والے دن شام کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے اگلا جو ہفتہ ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی نوچندی آئے، نوچندی اتوار آئے، نوچندی منگل آئے، جس کو ہم کہتے ہیں پیر والا دن گزرا ہوا اور منگل کی رات ہو، آپ اس ٹائم سے بھی اس عمل کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں حصار کی بھی خاص قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ حصار پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہت بہترین ہے۔ چھری اپنے پاس آپ رکھ لیں گے، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں گے، تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دھیان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا کی آپ کو فکر نکل جاتی ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، کرنا آپ نے کیسے ہے، اس کے اندر کوشش کریں، یہ 21 دن کا عمل ہے، اس کو خواتین بھی کر سکتے ہیں، حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت کے حوالے سے عام اجازت ہے، فون پر واٹس ایپ پر ڈسٹرب کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معاشرہ ٹائم نشتے ٹائم کم ہوتا ہے، آپ لوگ پھر وہی کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ٹول اختیار دے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اب عمل بتاؤں گا انشاءاللہ مکمل لوازمات کے ساتھ، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اجازت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دن کے بعد آپ کو نقش لکھنا سکھاؤں گا، نقش کی مکمل اجازت آپ کو دیا کروں گا، اس کا بندوبست کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی جگہ کا بھی مسئلہ آپ کو پتہ ہے، مسجد مدرسے کا کام چل رہا تھا خانقاہ کا، اس وجہ سے تھوڑا سا خود بھی ڈسٹرب ہیں، ابھی تک بھی اس کا کام بیچ میں پہنچا ہوا ہے تو ابھی رکا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، لیکن انشاءاللہ وائٹ بورڈ کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں پریکٹیکل کر کے دکھائی جائیں گی۔ نقش کیسے لکھنا ہے، نقش آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، کسی عامل کسی پیر صاحب کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نوچندی والے دن آپ اس کو سٹارٹ کریں گے یا پھر نوچندی اتوار کو کریں گے، نوچندی منگل کو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہو اس دن آپ نے غسل کرنا ہے، سفید کپڑے آپ نے پہن لینے ہیں، میٹھے کے طور پر کوئی بھی چیز آپ بنا کے اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں میں استعمال کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کا انتظار کریں گے۔ اس کے لیے اگر گھر کے اندر آپ کریں گے تو تب بھی ٹھیک ہے، ایک روم الگ ہونا چاہیے۔ جو مرد حضرات ہیں مسجد کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو مسجد اپنی ذاتی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلہ کشی اپنی ذاتی مسجد کے اندر یا پھر اپنے جو آپ کا گھر ہوتا ہے اس کے اندر کریں۔ ایک کمرے کو آپ مختص کر رہے ہیں، اس کمرے میں آپ 1-2 دن پہلے کوئی بھی خوشبو اندر سلگا دیں، جیسے اگربتی ہوتی ہے، عود ہوتا ہے یا دھنی ہوتی ہے، آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں، بخور ہوتا ہے آپ اس کو لگا دیں تاکہ وہ کمرے کے اندر خوشبو مہکتی شروع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز، اس کے اندر 2 چیزیں اور بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں جو پرانے سے پرانا مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، جادو کا ہے، جنات کا ہے، جنات مسلط ہیں، بچی سے ہم بستری کرتے ہیں، لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، اس کے لیے آپ زیتون کا تیل لیں گے، عرق گلاب لیں گے، اور یہ 2 چیزیں آپ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ کسی محبوب کو آپ نے تابعدار بنانا ہے تو آپ چینی ضرور استعمال کریں گے اس کے اندر۔ اگر کسی سے جان چھڑانی ہے تو نمک استعمال کریں گے۔ یہ 4 چیزیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں، آج بھی 4 چیزیں رکھنی، اس کے اندر پانی نہیں رکھنا، عرق گلاب رکھنا۔ وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ہمیشہ کی طرح پڑھنے، جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، اس وجہ سے کہ جب آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خاص آپ حصار کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے آپ مدد مانگ لیتے ہیں تو بہت سارا فائدہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ کے چھری کے اوپر پھونک مار کے اپنا کڑا لگا دیں گے۔ جن کو پتہ نہیں ہے کہ کڑا کیسے لگانا ہے، چیلا کشی کے اندر بیٹھنا کیسا ہے، ہمارے چیلا کشی کے اندر داخل ہونے کے جو معاملات ہیں وہ ایک ویڈیو ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر اس کا لنک بھی لگا دوں گا، آپ اس کو وزٹ کر کے دیکھ لیں گے، بہت سارا فائدہ اس کو ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ نے اس کی تعداد جو ہے 316 مرتبہ صرف آپ نے سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اس آیت کو، اس سورت کو آپ نے 316 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی سی اونچی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے کانوں تک آواز ٹھیک ہو، آپ کے ساتھ 2-3 لوگ بیٹھے ہوں تو ان تک آواز جانی چاہیے، اتنی کی آواز ہونی چاہیے، لیکن آپ کے ساتھ 2-3 لوگ ہونے نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ اتنی کی آواز ہو تاکہ آپ کے کمرے کے اندر تھوڑی سی گونج اس کی ہو۔ سب سے پہلے جب آپ نے اس کا عمل شروع کرنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، اس کے تلفظ صحیح کرنے ہیں ترجمے کے ساتھ، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں اس کا ذہن آپ کا جو ذہن ہے اس کے ترجمے کے اوپر ہونا چاہیے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوگا، جو عاملین ہیں ان کے ایک تو دکھ کم ہوں گے، رجت ٹوٹے گی، اسی کے ساتھ ان کا ذہن وسیع ہوگا عاملین کا، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں یہ سورت ڈپریشن کو کم کرتی ہے، آپ کے جسم کو ہلکا کرتی ہے۔ جب آپ اس کا عمل کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی دماغ پر آپ کی چوٹیں لگیں گی، چوٹیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ بالکل کلیئر ہوگا اللہ کے حکم سے۔ آپ یہ 21 دن یہ عمل روزانہ کریں گے 316 مرتبہ۔ اگر تو آپ کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، زیتون کا تیل اپنے پاس رکھیں گے، عرق گلاب رکھیں گے، یہ 2 چیزیں۔ اگر آپ عاملین ہیں تو 4 چیزوں کو آپ رکھیں گے، زیتون کا تیل بھی رکھیں گے، عرق گلاب بھی رکھیں گے، چینی بھی رکھیں گے، آپ نمک بھی رکھیں گے، تاکہ بعد میں آپ اس سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ 21 دن کا آپ نے، شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی عمل کے لیے بیٹھیں پورا فوکس اس کے ترجمے کے اوپر ہونا چاہیے، آپ کی جو پوری نگری ہے، آپ کے جسم کی باڈی، آپ کی دماغ کی سوچ اس کے اوپر گھومنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہوں، آپ آزاد کشمیر میں ہوں یا آپ کے PK کی طرف ہوں یا دوسری طرف ہوں، تو یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، توجہ پورا دھیان یکسوئی کے ساتھ ترجمے کے اوپر ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا ترجمہ ضرور یاد کیا کریں۔ کرنے کے بعد روزانہ جب آپ عمل ختم کریں گے، پھر بعد میں 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ والآخر درود ابراہیمی پڑھ کے چھری پر پھونک مار کے حصار کو ختم کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ اس طریقے سے کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ تیل اور عرق گلاب پر آپ دم کر دیں گے۔ اگر آپ کسی کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کسی کی محبت کے لیے کرتے ہیں تو پھر اپنے پاس چینی رکھیں گے، مثال کے طور پر آپ کسی سے شادی چاہتے ہیں، وہ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا تو آپ چینی پر دم کرتے رہیں گے 21 دن کے بعد، وہ چینی کسی طریقے سے آپ نے اس کو کھلانی ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت زبردست رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کسی سے جدائی چاہتے ہیں تو نمک پر پھونک مارتے رہیں گے، پھونک مارنے کے بعد آپ وہ نمک کسی طریقے سے اس کو کھلائیں گے، اس کے سالن کے اندر ڈال کے یا شربت کے اندر ڈال کے، جس طرح سے آپ کو مناسب ہو آپ وہ اس کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اسی طرح جو مریض کا اگر آپ علاج کریں گے، اگر آج آپ نے پہلا دن عمل کیا تو مریض کو پہلے دن سے اس کی مالش شروع کر دیں گے، سر میں لگائیں گے زیتون کا تیل اور ناک کے اندر ڈالیں گے اور اس کی پاؤں کی مالش کریں گے۔ جو عرق گلاب ہے 1 پیالی دن میں 2 مرتبہ، اس کی 2-3 بوتلیں آپ خرید لیں گے، میرے خیال میں 100-150 روپے کی اس کی لیٹر کی بوتل غالباً ملتی ہے، یہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی 200-250 روپے کی، تو وہ آپ 3-4 بوتلیں اس کے اندر خرید لیں گے، پھر اس کے اندر مکس کرتے رہیں گے، یا 1 بوتل بھی رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ ڈالتے رہیں گے، اس کو ختم ہونے سے پہلے آپ اس کے اندر مکس کرتے رہیں گے۔ وہ گلاب عرق آپ نے اس کو پلانا بھی ہے، ہاتھ میں لے کے اس کو اوپر چھڑکانا ہے۔ یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ 21 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی مریض آپ کا 5ویں یا 7ویں دن اٹھ کے بیٹھے گا، جس کو کہتے ہیں کہ صحیح جوانی کے اندر ہوگا، اور کسی فقیر کو دعائیں بھی دے گا۔ اور یہ عمل آپ نے 21 دن مکمل کرنا ہے۔ اگر عاملین ہیں تو 21 دن مکمل کرنے کے بعد روزانہ کسی بھی ٹائم 21 مرتبہ اس صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مدامت آپ کی بن جائے گی۔ اس کے بعد کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے، مثال کے طور پر جادو والا مریض آتا ہے، آپ 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ ساتھ پڑھنی ہے، مدامت کے اندر بھی
चिल्ला कशी के अंदर भी आपने बिस्मिल्लाह हर दफ़ा साथ पढ़नी, बिस्मिल्लाह को आपने ज़ाया नहीं करना, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। जो भी मरीज़, मिसाल के तौर पर आपके पास सर दर्द का मरीज़ आता है तो आप उस पर 3 मरतबा सूरत दुहा वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के फूंक मारेंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह ठीक होगा। अगर कोई जादू वाला मरीज़ है, आप उसकी हाज़िरी करवाना चाहते हैं तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे, उसकी आंखें भी बंद करवाएंगे, आप 21 मरतबा पढ़ेंगे, अपनी आंखें खोल लेंगे, इंशाअल्लाह ताला उस पर हाज़िरी हो चुकी होगी। लेकिन हाज़िरी करवानी नहीं चाहिए मरीज़ की, इस पे आपने जोर नहीं लगाना, बस 21 मरतबा पढ़ के उसके दोनों कानों में फूंक मारने हैं। उसको कहना है कि 7 दिन या 3 मरतबा मुसलसल वो आपसे दम करवाए, मतलब वो दूर का है तो एक फ़ोन पर दम करवा लिया, एक ओरिजिनल दम करवा ले, बाकी 2 दम जो है वो फ़ोन पर करवा ले ताकि उसको आने जाने में तकलीफ़ ना हो। तो आपने 21 मरतबा सूरत दुहा मुकम्मल पढ़ेंगे, उस पर दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह जादू जिन्नात उसकी जान छोड़ देंगे। इसी के साथ जो मोहब्बत के मामलात हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जो आमिलीन हैं वो इसका सदका कम अज़ कम 111 रुपये हर महीने इसका सदका ज़रूर दें ताकि अमल मजबूत रहे, और जितने दिन ये अमल चलता रहे तो कम अज़ कम आप 2 या 3-4 लोगों को, जितना आपकी हस्ब तौफीक, आपकी गुंजाइश हो, आप उनको खाना खिलाएं, या छत के ऊपर टुकड़े भी डाल सकते हैं, या आप किसी दरिया के अंदर कोई भी चीज़, मतलब है गोश्त डाल सकते हैं या फिर चावल भी डाले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी मलंगों को खाना खिलाएं या किसी मदरसे के अंदर जाके गरीबों को, जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो इसके मुस्तहिक होते हैं, आपके सदक़े के, आपके ज़कात के वो मुस्तहिक होते हैं, तो आप उनको कोई भी चीज़ पेश कर दें 21 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और भी है, जो लोग कहते हैं किसी न किसी के पैसे देने हैं, उसके ऊपर काबिज़ होकर बैठा, उसको पैसे नहीं देता, या किसी न किसी मकान के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है तो वो उसकी बात नहीं सुन रहा, तो उसका तसव्वुर लेकर आप 316 मरतबा रोज़ाना इशा की नमाज़ पढ़ के आप पढ़ेंगे, उसका तसव्वुर कामिल बांधेंगे, इंशाअल्लाह ताला घर पर आके आपको हक देगा। और अगर आप किसी को राह रास्त पर लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे बच्चे बिगड़ सकते हैं, तो यही अमल 21 दिन आप मुसलसल बगैर नागा के 316 मरतबा पढ़ेंगे। और 316 के अंदर एक ख़ास राज है, वो इंशाल्लाह वक़्त मिलेगा तो कभी इस पर बात कर लूँगा कि 316 क्या है, इसके अंदर क्या फ़वाइदे हैं और क्या फ़ायदा इससे मैंने हासिल किया है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। मुझे उम्मीद है जो अमल मैं आपको बताने वाला था सही तरीके से बता चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अमल मेरे पास मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से पहुँचते हैं, बग़ैर किसी बुखल के, बग़ैर किसी लालच के आपको बता सकता हूँ। और ये अमल मेरी रिक्वेस्ट है, हर आमिल कर ले, हर बंदा इसको कर ले, क्योंकि ये 21 दिन का अमल है। आपकी दुनिया और सोच, आपकी माइंड बदल जाएगा, आपकी तबीयत बदल जाएगी, आपको महसूस होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास तोहफ़े मिले हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन के मुजाहिदों को बहुत सारी हिम्मत दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज्बा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराइल को और उसके साथ सपोर्ट करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआ का अदा, खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।